السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور اسلامی تاریخ اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جو دو بڑی شہادتیں مشہور و معروف ہیں، پہلی شہادت ایک محرم الحرام کو یعنی اسلامی کیلنڈر میں سب سے پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ لیکن ہماری قوم میں ایک بہت بڑی غلط فہمی مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم سب یوم عاشورہ کی فضیلت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بلکہ حضور کے زمانے سے پہلے ہی یوم عاشورہ کے دن فضیلت اور مقدس والا سمجھا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا سنت قرار پایا۔ اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ ہی مسلمانوں پہ فرض تھا، اور یہودیوں کے نزدیک بھی اس دن کی بڑی فضیلت تھی اور وہ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے چھٹکارا ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اسی دن غرق کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے زیادہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے محبت کریں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہودیوں اس کے مذہبی مشابہت سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 2 روزہ رکھیں۔ اس لیے محرم الحرام کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اس دن کی جو فضیلت ہے وہ پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، اور اس دن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت بیان کرنا اس کے فضیلت میں اور 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن جو اس مہینے میں 2 بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے، کیونکہ ہماری قوم کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی وقت ابو لولو فیروز نامی جو مجوسی غلام تھا چھپا ہوا تھا۔ امامت کراتے وقت وہ اپنے خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 وار کرتا ہے، جو اس کا خنجر زہر آلود تھا، لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھتے ہیں اور امامت کراتے ہیں۔ وہ غلام بھاگتے وقت 13 مسلمانوں پر وار کرتا ہے، جس میں سے 7 کی شہادت ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک ایسی بیماری کی حالت میں تھے، پھر 1 محرم الحرام کو جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جس راستے سے عمر چلتے ہیں اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، اور وہ اپنی حکومت میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے، اور حکومت کو بہت منظم اور بہت ہی محکم بنایا۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے، قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑا سبق ہے۔ ان کی شہادت اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کا دامن کسی بھی حال پہ نہ چھوٹنے پائے، اگر جان ہی کیوں نہ دینا پڑے آئے۔ لہٰذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے منع کر دیا، جو ایک گنہگار شخص تھا۔ اس کی زندگی میں نہ قرآن کے احکام تھے، نہ سنت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت کا وہ تقاضا بھی نہیں تھا جو محبت ہونی چاہیے۔ تو ہمارے سامنے ایک راستہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے، ایک راستہ یزید کا راستہ ہے۔ ہمیں اختیار کرنا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے، اور یزید کا راستہ گناہ کا راستہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تم کو دو راستے دکھا دیے، اب چاہے تم شکر کا راستہ اختیار کر لو اور چاہے تم کفر کا راستہ اختیار کر لو۔ لیکن ہماری قوم میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنی پرمپرا بنا رکھی ہے، وہی پرمپرا سے ہم اس کے دامن سے چپکے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑنے کے نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو نہیں کر رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری قوم سے نہیں ہے۔ تو کوئی ڈھول بجا رہا ہے تو ڈھول ہی بجا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ڈھول بجا رہے تو ہم صحیح ہیں، جو نہیں بجا رہے وہ غلط ہیں۔ جو ماتم کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ماتم کر رہے تو ہم صحیح ہیں، جو نہیں کر رہا وہ ہماری قوم سے نہیں ہے، وہ الگ ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں، اس کا کوئی اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ حضور ایک اصول یاد رکھیں کہ اسلام میں نہ کسی کی موت سے، نہ کسی کی شہادت سے، نہ کسی کی پیدائش سے، نہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، نہ غمی کا اظہار کرنا ہے۔ اس سے ہمیں کوئی جو ہے سروکار ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی ہدایت، اس کے احکام قرآن و سنت اور اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی اچھی باتوں کو لینا ہے، ان کی ہدایات پر چلنا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کے موت پر خوشی یا غمی سے اسلام سے اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کے زمانے میں ہی بہت بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی بہت سی شہادتیں ہوئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے دن نہ کوئی برسی منائی، نہ کبھی ڈھول بجایا، نہ کبھی ماتم کیا۔ اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد اہل بیت سالوں تک جیے، سالوں تک زندہ میں رہے، دنیا میں رہے، لیکن کبھی بھی کوئی جو ہے نہ کوئی غم میں ماتم کیا، نہ کسی نے ڈھول بجائی۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو پرمپرا لے کے ہم جو چل رہے ہیں یہ اسلام میں اور قرآن میں اور سنت میں صحابہ کے راستے میں کہاں اہل بیت کا راستہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بس جس طرف بھیڑ چل رہی ہے ہم بھی اسی طرف چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن کو، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس راستے پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آبا اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، قرآن کا راستہ کیا ہے، قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کا اصول کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اس چیز میں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔